شہاب الدین غوری ظاہر اس پائے کا آدمی تھا کہ 15 سال میں اس نے اس ہندوستان کے بہت سے شہروں پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی. پھر اس کے بعد محمود سبکتگین کا دور آیا, محمود غزنوی کا دور آیا, اس کے بیٹوں کا دور آیا. لیکن یاد رکھیے کہ حملہ آوروں اور جنگی مہموں کے ذریعے ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلا. ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت تلوار اور قوت کے زور پر نہیں ہوئی. جنوبی ہند کا جو علاقہ ہے, مدراس کا علاقہ ہے مثال کے طور پر, جاوا اور سماٹرا کا علاقہ, ظاہر ہے ان خطوں میں تو کوئی محمود غزنوی نہیں آیا, ان علاقوں میں کوئی غوری نہیں آیا. ان علاقوں میں اور ہندوستان کے دوسرے خطوں میں اسلام کی روشنی پھیلی صوفیہ کی کوششوں سے, صوفیہ کی محنتوں سے. حضرات صوفیہ نے اس ملک کو بڑی قربانیاں انجام دی. ہمارے ملک میں ایک طبقہ ہے, ظاہر ہے وہ ہمیں میں ہے, جو بے تمیزی کے ساتھ اور گستاخی کے ساتھ بات کرنے میں امتیاز رکھتا ہے. وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید یہ حال رہا ہو کہ صوفیہ اس طرف جب سلام پھیرتے ہوں تو جہاں تک نگاہ جاتی ہو وہاں تک لوگ اسلام لے آتے ہوں, اور پھر بائیں جانب جب سلام پھیرتے ہوں تو تحت نگاہ جو لوگ ہوں وہ سب مشرف پہ اسلام ہو جاتے ہوں. یہ ظاہر ہے کہ حضرات صوفیہ کی کوششوں کا استحضاء ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سینکڑوں صوفیہ بزرگان دین اور اولیاء اعظام ہیں جن کی دعوتی کوششوں اور جن کی تبلیغی کوششوں کے ذریعے ہندوستان کے طول و عرض میں اسلام پھیلا. اسلام کی محبت یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بیٹھی اور یہاں کے عوام کو یقین ہو گیا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے. اسلام بزور اور تلوار کی قوت پر پھیلایا نہیں جاتا, بلکہ اسلام محبت کا دین ہے. اسلام بھائی چارگی اور مساوات اور عدل و انصاف کا دین ہے. ہندوستان میں اسلام کے پھیلنے کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہاں کی طبقاتی تقسیم, ذات پات اور چھوٹ چھاٹ کا ماحول تھا. ظاہر ہے کہ اسلام مساوات کا نظریہ رکھتا ہے, اسلام برابری کی تعلیم دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب, کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی کے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوى, کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت, کوئی فوقیت اور کوئی برتری حاصل نہیں ہے. فوقیت اور برتری کا معیار تقویٰ ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں, ہم نے تم کو پیدا کیے ایک مرد اور ایک عورت سے, اور تمہارے مختلف قبیلے بنائے, تمہاری مختلف برادریاں بنائیں, مختلف خاندان بنائے. لیکن یہ ذات پات, یہ برادری, یہ قبیلے, یہ خاندان بڑائی کا معیار نہیں ہے. ہم فلاں برادری سے ہیں, ہم فلاں قبیلے سے ہیں, یہ تقویٰ کا اور بڑائی کا معیار نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ معزز خدا تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یہ اسلام کا نظریہ ہے. لیکن اس کے بالمقابل ہندوستان میں جو ماحول تھا وہ چھوٹ چھاٹ کا ماحول تھا, وہ ذات پات, برادری واد اور طبقاتی تقسیم کا ماحول تھا. یہاں ظاہر ہے کہ ان کی مذہبی کتابوں میں یہ درج تھا کہ جو برہمن ہیں وہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ حکمرانی کریں. وہ بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ سماج میں اور معاشرے میں ان کو مقدس اور محترم مانا جائے. جو چھتری ہیں اور جو راجپوت ہیں وہ حکومت کی حفاظت کے لیے ہیں, وہ کہنا چاہیے کہ فوجداری نظام کو سنبھالنے کے لیے ہیں. اور جو شودر ہیں وہ ظاہر ہے کہ بھگوان کے پیر سے پیدا ہوئے, وہ ملچ ہیں, وہ قابل نفرت لوگ ہیں, وہ حقیر ترین لوگ ہیں. اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اشلوک سن سکے. اس دور میں صورتحال یہ تھی کہ کسی شودر کے کان میں اگر مذہبی کتابوں سے ایک اشلوک اس کے کان میں پڑ جائے اور وہ سن لے تو وہ اس کے کان میں سیسا کھول کر ڈال دیا کرتے تھے. حکم یہ تھا کہ جو شودر ہیں وہ آبادی سے اور وہ صحراؤں کی طرف بھگا دیے گئے تھے,
انہیں حکم یہ تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ برہمنوں کی آبادی سے، مقدس لوگوں کی آبادی سے نکل جائے۔ صورتحال یہ تھی، اور طبقاتی تقسیم کا اتنا جنون تھا کہ اگر کسی شودر کے مکان میں آگ لگ جائے اور یہ آگ پھیلتے پھیلتے کسی برہمن کے گھر میں لگ جائے، چلی جائے، تو برہمن اپنا گھر خالی کر دیتا تھا اور اس میں دوبارہ رہائش اختیار نہیں کرتا۔ وہ کہتا تھا کہ اب یہ ناپاک ہو گیا، چونکہ کسی شودر کے مکان سے یہ مس ہو گیا۔ یہ صورتحال تھی، اتنی طبقاتی تقسیم تھی اور اس قدر چھوٹ چھات کا ماحول تھا۔ اسلام کے نظام عدل و مساوات سے جب یہاں کے خاص طور پر پسماندہ طبقوں کے لوگ روشناس ہوئے تو انہیں کہنا چاہیے کہ زندگی کی ایک رمق نظر آئی، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم بھی انسان ہیں، اور انہوں نے محسوس کیا کہ روئے زمین پر کوئی ایک ایسا مذہب بھی ہے جو انسانوں میں طبقاتی تقسیم اور ذات پات اور برادری واد کا قائل نہیں ہے۔ نتیجتاً وہ اسلام کی طرف بڑھے، اور کہنا چاہیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان طبقات میں اسلام کی روشنی پھیلی اور عام۔ یہ بڑا بہت بنیادی سبب تھا جس کی بنا پر اسلام اس ملک میں پھیل سکا، عام ہو سکا۔ یہاں کے باشندے شاید اپنی تاریخ میں پہلی بار اس سے واقف ہو سکے کہ مساوات و برابری کیا چیز ہے۔ یہاں جو خواتین تھیں، عورتیں تھیں، ان کے ساتھ بڑے مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان پر بڑی حق تلفی ان کی ہوتی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ عورتوں کا فریضہ تھا، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی لاش پر قربان ہو جائیں، جان دے دیں، ستی ہو جائے۔ ستی کی رسم کہا جاتا تھا اس کو۔ مسلمان جب اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس رسم بد کا خاتمہ کیا۔ انگریز مورخین اور خود ہندو منصف مزاج جو مورخین ہیں وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اس احسان کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو مسلمان حکمران تھے وہ ہندوؤں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے کا تو حق نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ کچھ ایسے قوانین وضع کیے تھے جس کی بنا پر یہ رسم آہستہ آہستہ معاشرے سے ختم۔ چنانچہ یہ ضروری تھا کہ کوئی بھی عورت سلطان کے حکم اور سلطان کی اجازت کے بغیر اپنے شوہر کی لاش پر قربان نہیں ہو سکتی تھی، ستی نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ مسلم حکمراں اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ عورتیں جب وہاں لائی جاتی تھی تو پھر وہ انہیں طرح طرح سمجھاتا تھا، آمادہ کرتا تھا، اور کبھی ضرورت پڑتی تھی تو شاہی بیگمات کے پاس ان خواتین کو بھیجا جاتا کہ وہ ان کی ذہن سازی کریں اور انہیں سمجھائیں۔ اس کا اثر یہ پیدا ہوا کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ رسم ختم ہو گئی۔ یہ وہ بڑی دولت ہے جو اسلام نے اس ملک کو دیا، مسلمانوں نے اس ملک کو دیا، اور یہ وہ خوبیاں ہیں جن خوبیوں کی بنا پر اسلام اس ملک میں پھیل سکا۔ اس وقت تاریخ کا وہ حصہ جو موجودہ نصاب تعلیم میں داخل ہے اور یہاں کا جو سلیبس ہے اس میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں بہت سے غلط حقائق شامل کر دیے گئے، جس کی بنا پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہاں مسلم راجاؤں نے اور مسلم سلاطین نے یہاں کے لوگوں پر بڑے مظالم ڈھائے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی انہوں نے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو جتنا دیا ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو اس ملک نے مسلمانوں کو دیا۔ میں بات اگر کروں تو بہت تفصیلی ہو جائے گی۔ اس ملک کو مسلمانوں نے جو سب سے بڑی چیز دی اور سب سے قیمتی چیز دی وہ اسلام کا عقیدہ توحید ہے۔ یہاں کروڑوں دیوی اور دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ خدا پرستی کے تصور سے ناآشنا تھے، وہ نہیں جانتے تھے توحید کیا ہے، وحدانیت کیا چیز ہے۔ ڈاکٹر M.K. پانیکر جو مشہور فاضل ہندو مورخ ہیں وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے یہاں کے ہندوؤں کو خدا پرستی کے تصور سے واقف کیا۔ یہاں کے عوام اور یہاں کے لوگ نہیں جانتے تھے وحدانیت کیا ہوتی ہے، خدا پرستی کیا چیز ہے۔ آپ ہندوؤں کے جو عقائد ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے ہاں نراکار اور آکار کا جو تصور ہے، ان کے ہاں جو وحدت کا تصور پایا جاتا ہے، یہ تصور دراصل اسلام کا عطا کیا ہوا ہے، مسلمانوں کا دیا ہوا تصور۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو مسلمانوں نے اس ملک کو عطا کی، اور اسی نعمت اور دولت کے فیض سے
وہ شرک کی نجاستوں اور اس کی آلودگیوں سے نکل سکے۔ اس ملک کو مسلمانوں نے عدل و مساوات کا اور برابری کا تصور دیا، برابری کا نظام دیا۔ یا مسلمانوں نے جیسا کہ آپ نے سنا 800 برس تک حکومت، لیکن یاد رکھیے یہ حکومت ظلم پر، بربریت پر، زیادتی پر مبنی نہیں تھی۔ یہ بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں نے یہاں جو حکومت کی ہے وہ حکومت عدل و مساوات کا مظہر تھی۔ احمد شاہ گجراتی کے داماد سلطان تھے، بادشاہ تھے، ان کے داماد نے ایک ہندو کا قتل کر دیا۔ قاضی کی عدالت میں یہ مقدمہ پہنچا تو قاضی نے سلطان کی رعایت میں چاہا کہ دیت مقرر کر دی جائے، اور اتفاق یہ ہے کہ مقتول کے جو وارث تھے وہ بھی اس بات پر راضی تھے، آمادہ تھے، لیکن احمد شاہ نے خود حکم فرمایا کہ نہیں، قصاص کا فیصلہ کرو، اس لیے کہ آج سلطان کے داماد نے ایسی حرکت کی ہے، کل کسی اور کو اس کی جرأت ہوگی، ہمت۔ مسلمانوں کی عدل گستری اور ان کے انصاف کی حکایتیں اور اس کے قصے اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں کسی مختصر نشست میں بتایا نہیں جا سکتا، گنوایا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں نے اس ملک کو جو چیزیں دی ہیں اس میں ایک بڑی اہم چیز تاریخ کا فن ہے۔ میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ ہندوستان میں کوئی تاریخی ورثہ، ایسا تاریخی ورثہ جو مستند ہو اور محفوظ ہو، موجود نہیں تھا۔ تاریخ کا فن مسلمانوں نے اس ملک کو عطا کیا، تاریخ نویسی کے اصول دیے۔ علامہ ابن خلدون، ان کی کتاب مشہور ہے مقدمہ ابن خلدون کے نام سے، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ نویسی کے اصول قلم بند کیے اور یہ بتایا کہ تاریخ کیسے قلم بند کی جاتی ہے اور صحیح تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے۔ تاریخ کی تدوین میں اور تاریخ کی ترتیب میں میڈیا بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، میں ضمن یہ بات عرض کرتا ہوں۔ لیکن آج اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے اور جیسی صحافت ہو رہی ہے، جیسا جرنلزم کا جو حال ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مستقبل کے مورخ جب کہنا چاہیے کہ ان اخباری تراشوں کی روشنی میں اور اس وقت کی صحافت جو کچھ کر رہی ہے اس کی روشنی میں جب وہ تاریخ قلم بند کرے گا تو وہ تاریخ حقیقت سے کتنی دور ہوگی اور کتنی غلط ہوگی۔ تو مسلمانوں نے اس ملک کو یہ چیز عطا کی، تاریخ نویسی کا اصول، تاریخ کا فن عطا کیا، برتنوں سے آشنا کیا اور کھانے پینے اور رہنے سہنے اور لباس و پوشاک کے عمدہ طریقوں سے آشنا۔ یہ ہے اس ملک میں مسلمانوں کی تاریخ۔ 800 برس تک بڑی کہنا چاہیے کہ قوت و شوکت کے ساتھ مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، اور اس ملک کے عوام، باوجود ہے کہ اس ملک کی جو اکثریت ہے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی عدل گستری اور ان کی منصف مزاجی کی بنا پر یہاں ہر دور میں بڑے امن کا ماحول رہا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے مظالم ڈھائے انہوں نے، وہ غلط تاریخی حقائق پیش کرتے ہیں، اس پر کسی نشست میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر حالات، مشکل حالات جب پہلی بار آئے ہیں، وہ دور ہے جب ہندوستان میں انگریزوں کی آمد ہوئی۔ یاد رکھیے، مشکل حالات اور مصیبتیں قوموں پر، قوموں کو بیدار کرنے کے لیے آتی۔ مشکل حالات خدا کا عذاب ہی نہیں ہوتے، مشکل حالات قوموں کے فنا ہو جانے کا پیش خیمہ ہی نہیں ہوتے۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہوتی ہے، درس عبرت ہوتا ہے، انسانوں کو بیدار کرنے اور متنبہ کرنے کے لیے انقلابات آتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر پہلی بار حالات تب آئے جب انگریزوں کی آمد ہوئی، مغلیہ دور حکومت کا زوال ہوا، اور جو آخری دور کے مغل حکمران تھے انہوں نے اپنی زندگی کے باقی ایام بڑی صعوبت اور بڑی دشواریوں میں گزارے۔ وہ ایک دردناک قصہ ہے، وہ بڑی ایک دردناک کہانی ہے۔ انگریزوں نے جو ایک بڑی شاطر قوم تھی، بڑی چالباز قوم تھی، اپنی ذہانت و ذکاوت سے اس ملک میں اپنے پنجے گاڑے اور یہاں کے جو اصل حکمران تھے انہیں حکومت سے برطرف کر دیا۔ لیکن مسلمان ظاہر ہے کہ ایک بڑی طاقتور قوم ہے اور اپنے ساتھ ایک بڑی زبردست تہذیبی روایت رکھتی ہے۔ وہ ظلم و جبر کے آگے زیادہ دنوں تک خم نہیں رہ سکتے، وہ مظالم کو زیادہ مدت تک برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جد و جہد کی اور تقریباً 150-200 سال کی مسلسل جد و جہد
اور محنت و کوشش کے نتیجے میں یہاں کے ہندو اور مسلمان انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے میں اور ملک بدر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاریخی حوالے ان قربانیوں کو محفوظ کیے ہوئے ہیں جو یہاں کے مسلمانوں نے، یہاں کے علماء نے اس ملک کی آزادی میں انجام دی۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں اور انگریزوں کے پنجے ظلم سے نکالنے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، لیکن متعصب تر ہندو مورخین یا انگریز مورخین بھی اس بات کا اعتراف کرنے سے نہیں چوکتے کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں یہاں کے علماء نے اور یہاں کے مسلمانوں نے جو قربانیاں انجام دی ہے وہ زیادہ ہے، وہ ناقابل فراموش قربانیاں ہیں۔ سینکڑوں نہیں ہزار علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، تہہ تیغ ہوئے، ہندو بھی ان کے دوش بدوش رہے، قدم بقدم رہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں ہندو مسلم تعلقات بڑے خوشگوار تھے۔ اس عہد کے ہندو مسلم تعلقات کی خوشگوار یادیں تاریخ کا ایک دلچسپ باب ہے جس کی نظیر اور جس کی مثالیں اب ہم کو نظر نہیں آتی ہیں۔ بہرحال انگریز اس ملک سے نکلے تو اب مسلمانوں پر ایک دوسری مصیبت آ پڑی۔ ہندوستان کی تقسیم کا کہنا چاہیے کہ وہ ایک شگوفہ چھوڑ گئے۔ یہ قوم ہر جگہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ضابطے اور اصول سے حکومت کرتی ہے۔ جب وہ برصغیر ہند و پاک سے نکلنے لگے تو انہوں نے ایک ایسی چیز یہاں شروع کر دی، ایک ایسی بات پیدا کر دی تاکہ برصغیر کے خطے میں ان کی عملداری اور ان کی دخل اندازی اور ان کا اثر و نفوذ باقی رہے، ختم نہ ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان بھی اور پاکستان بھی اس بات پر مجبور ہیں کہ یورپ سے اور امریکہ سے اپنے تعلقات استوار رکھیں۔ ان کے تعلقات جب خراب ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی دوسری سپر پاور طاقتوں اور حکومتوں کی طرف انہیں دیکھنا ہوگا اور ان سے اپنے ہاتھ ملانے ہوں گے۔ یہ وہ دوسرا دور تھا ابتلا کا اور آزمائش کا جو مسلمانوں پر آیا، اور مسلمان کئی لاکھ کی تعداد میں مسلمان تہتے ہیں۔ دریا شاید سرخ ہو جاتا اگر وہ خون کسی دریا میں بہائے جاتے۔ بڑے ناخوشگوار موسم میں، بڑے ناخوشگوار حالات میں یہ تقسیم عمل میں آئی، اور اب وہ یہ تیسرا دور ہے اس ملک کے مسلمانوں پر جو انتہائی ابتلاؤں اور آزمائشوں کا دور۔ مسلمانان ہند طرح طرح کی آزمائشوں اور طرح طرح کی صعوبتوں اور دشواریوں سے اس عہد میں دوچار ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو، یہ تاکید کا صیغہ ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، خوف و ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، پھلوں اور باغات میں کمی کر کے تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا۔ یہ آیت قرآنی مسلمانوں کے موجودہ حالات پر مکمل فٹ بیٹھتی۔ مسلمانوں کے خوف اور ان کے ڈر کا عالم یہ ہے کہ مسلمان ڈرتا رہتا ہے کہ کب کوئی مسلح بھیڑ مسلمانوں کو لنچ کرتی۔ بیرون ہند یا اندرون ملک ملازمت کرنے والا نوجوان ڈرتا رہتا ہے کہ کب اس کے اوپر دہشت گردی کا الزام آ جائے، کب یہ اس پر تہمت لگ جائے کہ ISI سے اور دوسری اسلامی شدت پسند تنظیموں سے اس کا رابطہ ہے، اس کا تعلق ہے، اور کب وہ جیل کی سلاخوں میں دھکیل دیا جائے گا جہاں اسے اپنی جوانی اور اپنی زندگی کے بہترین ایام گزار دینے پڑیں گے۔ تب کہیں جا کر ہندوستان کی عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ مجرم نہیں، بے قصور ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے خوف اور مسلمانوں کی دہشت کا عالم۔ اسی طرح مسلمانوں کی اقتصادی اور معاشی حالت بھی اسی طرح زبوں حالی اور بدحالی کا شکار ہے۔ یہاں سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا جو تناسب ہے وہ بہت کم ہے۔ آپ کہنا چاہیے کہ ملازمت کے جس سیکٹر اور جس شعبے کو دیکھ لیں وہاں مسلمانوں کا تناسب انتہائی کم نظر آتا ہے۔ وہ کمپنیاں جو ایسے تجارت اور ایسے کاروبار سے مربوط ہیں جن کاروباروں میں مسلمان دلچسپی رکھتے ہیں
اور جس سے مسلمانوں کو بڑا منافع بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایسی کمپنیوں کے لائسنس رد کیے جا رہے ہیں، ایسے کاروبار اور ایسے ٹریس سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے ایسے قوانین اور ایسے ضابطے بنائے جا رہے ہیں جس کی بنا پر کاروبار مشکل سے مشکل تر ہو جائے۔ یہ ہے مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی اور معاشی بدحالی کا حال۔ آگے کہا گیا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مسلمانوں کو جان کی آزمائش بھی درپیش ہے، اور جو ان کی مالی صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ مسلمانوں کے مسائل اور مسلمانوں کے مشکلات اس ملک میں بے شمار ہیں، لیکن میری نظر میں مسلمان کا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے، جو مسلمان کا سب سے اہم مسئلہ ہے اور جو اس کی سب سے بنیادی مشکل ہے، وہ تحفظ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے دین اور اپنے ایمان سے زیادہ کوئی شے قیمتی نہیں ہو سکتی۔ ایمان ہی کی خاطر، دین ہی کی خاطر انبیاء علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں اور صعوبتوں سے گزارا جاتا ہے۔ اولیاء کو، بزرگان دین کو، مقربان بارگاہ عزتی کو اسی کی خاطر طرح طرح کی آزمائشوں اور صعوبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کی دولت اور دین کی نعمت ان تمام سے بالا تر ہے۔ اس ملک کے مسلمان کی جان سے زیادہ اور اس کی معیشت سے زیادہ خطرہ اس کے دین اور اس کے ایمان کو۔ طرح طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا تہذیبی رشتہ، مسلمانوں کا مذہبی تعلق اسلام سے ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، اور اس کی خاطر کئی چیزیں ہیں جس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اس ملک میں ایسا نظام تعلیم رائج کر دیا جائے جس کی بنا پر ایک خاص ماحول اور ایک خاص فضا میں مسلم بچوں کی تربیت ہو، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے اور پڑھتے پڑھتے اپنی اسلامی خصوصیات سے محروم ہو جائیں۔ یہاں کا جو نصاب ہے، جو نظام تعلیم ہے، جو سلیبس ہے، آپ اسے اٹھا کر دیکھیں، اس میں آپ کو ایسی بہت سی چیزیں مل جائیں گی جو اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات سے بالکل متصادم ہیں، اسلامی نظریات کے بالکل خلاف ہیں۔ ظاہر ہے ڈاروین کا نظریہ، ایوولوشن کا نظریہ پڑھایا جاتا ہے۔ اگر ڈاروین کے نظریے کو زیادہ گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامی عقائد و نظریات سے کتنا متصادم ہے۔ وزیر تعلیم اسمرتی ایرانی نے کچھ دن قبل ہی کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے اور ہماری کوشش ہے کہ شروع سے لے کر 12ویں کلاس تک تمام درجوں میں گیتا کا پاٹھ اور گیتا کا چیپٹر شامل کر دیا جائے، اس کو نصاب کا اور سلیبس کا حصہ بنا دیا جائے۔ یہاں سوریہ نمسکار کی بات ہوتی ہے، یہاں بات یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اوریجنلٹی اور اپنی اصلیت کی طرف لوٹنی چاہیے۔ مسلمان ظاہر ہے کبھی برہمن تھے، ان کے پرکھے، ان کے آباء و اجداد، ان کے جو خاندان کے پرکھے تھے اور پرانے لوگ تھے وہ ہندو گھرانوں سے آئے تھے۔ علامہ اقبال ہوں یا مولانا عبید اللہ سندھی، بڑی اسلامی شخصیتیں اس کی مثال ہیں، یہ ہندوؤں کے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بیشتر ایسے ہی مسلمان ملیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اوریجنلٹی، ان کی اصلیت جو ہے اس کی طرف ان کو لوٹنا چاہیے، انہیں گھر واپسی کرنی چاہیے۔ ان سے وندے ماترم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ وندنا سنسکرت زبان میں عبادت کے معنی میں آتا ہے۔ ظاہر ہے وندے ماترم کا مطلب یہ ہے کہ ارض وطن کو، اپنے ملک کی سرزمین کو اپنا معبود مان لیا جائے۔ وطن ہمارا محبوب ہو سکتا ہے، وطن ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایک مسلمان کا نظریہ یہی ہے کہ معبود تو خدا واحد و لا شریک ہے۔ وطن کی محبت ظاہر ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری زندگی کا ایک ناقابل کہنا چاہیے کہ جزو لا ينفك ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وطن کو معبود مان لیں اور وطن کو ہم، ارض وطن کو ہم اپنا خالق مان لیں، اپنا مالک مان لیں۔ یہ مسلمانوں سے مطالبہ ہوتا ہے۔ اپنی سرزمین سے محبت مسلمانوں نے کیسی کی ہے، تاریخ کے صفحات میں اس کی ہزاروں مثالیں درج ہیں۔ وطن ہمارے لیے محبوب ہو سکتا ہے لیکن وطن ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بڑی آزمائش جو ہمارے لیے ہے وہ ہے ہمارے دین کی حفاظت کا مسئلہ، ایمان کی حفاظت کا مسئلہ۔ آپ دیکھتے ہیں
آپ نے دیکھا کہ کیسے مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی گئی اور طلاق بل کیسے جبرن نافذ کیا گیا. ٹھیک ہے، مسلمان اپنے دین اور اپنی ایمان کو اپنی جان، اپنی آبرو، اپنی دولت، ہر شے سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اور وہ انشاءاللہ اس قانون کو ہمیشہ رد کرتے رہیں گے. لیکن ظالم و جابر حکومت نے، اس ملک کی سرکش قوتوں نے بالآخر زبردستی اس کو اس ملک کے مسلمانوں پر تھوپنے کی آخری حد تک کوشش صرف کر ڈالی. اور مسلم پرسنل لا میں مداخلت کا یہ سلسلہ یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے، زمانہ دراز سے، بلکہ اس ملک کی آزادی کے بعد ہی سے ایسے سلسلے شروع ہو گئے تھے، ایسی حرکتیں سامنے آنے لگی تھی، جس سے یہ بات صاف طور پر مترشح ہوتی تھی کہ مرکزی حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہاں مسلمان اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ اور اپنے ملی وجود کے ساتھ باقی نہ رہے. تو سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا امتحان ہمارے لیے اپنے دین کی حفاظت اور اپنی شریعت کی حفاظت ہے. اس کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم خود اپنی شریعت پر کاربند ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم عمل کریں. وہ راستے، وہ شاہراہیں جن پر چلنے والے چلنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نقشے میں وہ راستہ موجود ہوتا ہے لیکن زمین پر وہ راستہ نہیں رہتا ہے. وہاں کوئی مکان بنا لیتا ہے، اسے کوئی اپنے کھیت کا حصہ بنا لیتا ہے. چونکہ لوگوں نے اس راہ پر چلنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا. اگر آپ نے شریعت کو چھوڑ دیا، اگر آپ نے خدا کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اسی طرح احکام شرعی میں مداخلت ہوتی رہے گی. تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر خود عمل کریں اور غور کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں سے ہماری شریعت میں مداخلت کی کوشش کریں، کہاں کہاں ہمیں اپنے دین اور اپنے ایمان سے کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ جو ہمارے اسکول ہیں ان اسکولوں کا اسلامائزیشن ہو، اسی لیے کہ انہوں نے جو اسکولیں قائم کی ہیں، جو تعلیم گاہیں قائم کی ہیں، وہ تعلیم گاہیں دراصل مشرکانہ نظریات اور کفریہ عقائد کی ترویج و اشاعت کا مرکز ہے. ہمارے پاس چونکہ کوئی بہتر نظام تعلیم نہیں ہے، کوئی بہتر کہنا چاہیے کہ ایجوکیشنل سسٹم نہیں ہے، یہ ان مدارس کو چھوڑ دیں اگر تو عصری تعلیم کے لیے ہمارے پاس بہتر تعلیمی ادارے نہیں ہیں جہاں اسلامی خصوصیات کے ساتھ بچوں کو دینی اور ایمانی تعلیم دی جائے، عصری تعلیم دی جائے. اس بنا پر ہم مجبور ہیں ان کی دانشگاہوں اور ان کی تعلیم گاہوں کا رخ کرنے کی. ضرورت ہے کہ ہمارے جو اسکول ہیں ان کا اسلامائزیشن ہو، وہاں ایسا نصاب داخل کیا جائے جو ہماری عصری ضرورت کو بھی پورا کرے اور ہماری مذہبی ضرورت کو بھی پورا کرے. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کوئی اسکول اگر اسلامک اسکول کے طرز پر قائم کیا جاتا ہے اور اس نام سے قائم کیا جاتا ہے، اس عنوان سے چلایا جاتا ہے، تو مسلمان خود اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں نہیں بھیجتے. ماڈرن اور تہذیب یافتہ اور مغربی کلچر میں ڈھلا ہوا ہونا یہ ہمارے نزدیک فخر کی بات سمجھی جائے اور یہ المیہ ہے کہ ایسے اسکولوں اور ایسی دانشگاہوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہم اپنی حیثیت کے منافی تصور کریں. یہ بڑی بنیادی چیز ہے، بڑی اہم چیز. ضروری ہے کہ طالبات بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی، بچے بھی اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنی کتاب سے اور اپنی شریعت سے واقف ہوں. مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے بہت کم ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، شاید وہ 1% بھی نہیں. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. مسلم معاشرے کا 1% بھی وہ طبقہ نہیں ہے جو مدارس میں اور دینی درسگاہوں میں زیر تعلیم ہے. اب ذرا آپ سوچئے کہ جو آنے والی نسل ہے یا جو موجودہ نسل ہے، مستقبل میں اس کی دینی اور ایمانی صورتحال کیا ہوگی. تو یہ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنی شریعت اور اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر کریں، وہ اقدامات کریں جس کی بنا پر ہماری موجودہ اور آئندہ نسلیں کفر و شرک کی الغار سے محفوظ رہ سکیں. اس ملک کے مسلمانوں کا بڑا مسئلہ اردو زبان کا مسئلہ ہے. اب ہماری نسل اردو زبان سے ناآشنا ہوتی جا رہی ہے اور یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ جو آنے والی نسل ہوگی وہ اپنے پرکھوں اور اپنے بڑوں کی زبان کو سمجھنے والی نہیں ہوگی.
ایسی بہت سی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اب اس زبان سے ناواقف ہیں، نابلد ہیں، جس زبان میں دینی اور اسلامی علوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ عربی زبان ظاہر ایک ایسی زبان ہے جس میں مہارت اور قدرت حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا عرصہ چاہیے اور بڑی مدت چاہیے اور بڑی محنت درکار ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا، ہمارے علماء کا اور ہمارے بڑوں کا فیض ہے کہ انہوں نے دینی اور اسلامی علوم کا کہنا چاہیے کہ بڑا حصہ اس زبان میں منتقل کر دیا، اور اس وقت اردو زبان اسلامی علوم سے مالا مال ہے۔ اس میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اس ماحول کو پیدا کریں اور اردو زبان سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس ملک کے مسلمان کے مسائل تو بے شمار ہیں، اقتصادی اور معاشی مسائل بھی ہیں، تعلیمی مسائل بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا اور سب سے بنیادی مسئلہ تحفظ شریعت کا ہے۔ دوسرا ایک بڑا مسئلہ، میں اس کو ذکر کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ دوسرا جو بنیادی مسئلہ ہے اور بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اس ملک کے غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہمارا رابطہ۔ اسلام یہ تعلیم ہرگز نہیں دیتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس خطے میں رہ رہے ہیں، وہاں جو آپ کے ہمسایہ ہوں، جو آپ کے ہم دیوار ہوں، آپ ان سے کٹ کر اور ہٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں جو برادران وطن ہیں ان سے ہمارا ہزاروں برس کا تعلق، ان سے ہمارا ہزاروں برس کا رابطہ ہے۔ ان کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، اپنی زندگی ہمیں ان کے ساتھ کیسے گزارنی چاہیے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسلام ایک آفاقی شریعت ہے، ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات اس کے تذکرے سے خالی نہیں ہے، یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یا آپ کو ہندوؤں کی مذہبی تعلیمات سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کے کلچر سے اور ان کی تہذیب سے واقف ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے ہم درمیان رہتے ہیں ان سے ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق کیسے مستحکم ہو سکے گا، کیسے مضبوط ہو سکے گا، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسری قوم کے کلچر، ان کے تمدن، ان کی تہذیب، ان کی مذہبی تعلیمات اور ان کے عقائد و نظریات سے آپ واقف ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ ان کے عقائد کا، ان کے نظریے کا تمسخر کریں، استہزاء کریں، کہ یہ چیز دلوں میں دراڑ پیدا کرتی ہے، یہ چیز آپس میں دوریاں پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم برادران وطن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور مستحکم کریں۔ اس وقت خاص طور پر ملک میں کچھ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، ایسی فضا بنائی جا رہی ہے کہ یہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائے، نفرت کی خلیج اتنی ان کے درمیان گہری ہو جائے کہ پھر یہ دونوں طبقے باہم کبھی شیر و شکر نہ ہو سکے۔ اور اس کی بنا پر جو سب سے بڑی مشکل پیدا ہوئی ہے اور سب سے بڑا نقصان پیدا ہوا ہے وہ ہے دعوت کی راہ کی رکاوٹ۔ اب ہم ان سے اس طرح مربوط نہیں ہیں، اس طرح جڑے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم ان کے درمیان دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کا کام کر سکیں، ہم ان کے درمیان اللہ کے کام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ یہ اس وقت کا مسلمانوں کے لیے بڑا چیلنج ہے، بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مشکل حل ہو سکتی ہے، یہ دوری ختم ہو سکتی ہے، یہ نفرت مٹ سکتی ہے، محبت کے ذریعے اس دوری کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس ملک کے عوام کا مزاج محبت کا ہے۔ اس ملک کی تاریخ کو کبھی آپ گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کے جو ہندو ہیں، جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ محبت کی قوم ہے، وہ محبت کی بولی اور محبت کی بات سے بہت جلد ہمارے قریب آ سکتے۔ محبت کی بات کیا ہے؟ محبت کی بات دعوت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، خود بھی نیکی کا کام کرے اور کہے کہ میں خدا کا فرما بردار بندہ ہوں۔ آگے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اے لوگوں برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرو، ظلم کو عدل کے ذریعے اور گناہ کو اچھائی کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے۔ آگ کو آگ کے ذریعے نہیں بجھایا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ نفرت کی آگ کو محبت کی بارش ہی بجھا سکتی۔ یہ چیز ہے، ہمارا ہتھیار ہے گویا یہ سب سے بڑا، دعوت اللہ کی بات۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ دعوت کی بات اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے،
اور سوز دل کے ساتھ کہی جائے تو قرآن نے کہا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس سے تمہاری عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ تمہارا انتہائی مخلص دوست بن جائے گا۔ دنیا میں جب کبھی انقلاب آیا ہے، جب کبھی ریولوشن ہوا ہے، جب کبھی اصلاح اور تجدید ہوئی ہے، تجدیدی کارنامے انجام پائے ہیں، تو دعوت ہی کی راہ سے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ تاتاریوں کا میں نے ذکر کیا تھا، تاتاریوں نے مسلمانوں پر کتنے مظالم کیے اور اہل اسلام کا کتنا خون بہایا، یہ ایسی دلخراش داستان ہے جس کے تصور سے رونگٹے کانپنے لگتے ہیں۔ بعض شہروں میں انہوں نے 16 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا، بعض شہروں میں 10-10 لاکھ مسلمان قتل ہوئے۔ دریائے دجلے کا پانی عرصے تک سرخ رہا مسلمانوں کے خون کی وجہ سے۔ انہوں نے ایسے مینار قائم کیے، 60 فٹ بلندی کے مینار، جس میں جو انسانوں کی کھوپڑیوں سے بنائے گئے تھے اور جس میں ایک سر کسی غیر محدث کا نہیں تھا۔ ایسے مظالم اور ایسے کہنا چاہیے کہ جور و ستم ڈھائے تھے تاتاریوں نے، لیکن تاتاریوں کو جس چیز نے شکست دیا اور تاتاریوں کے دل کو جس چیز نے فتح کیا، وہ دعوت کی بات تھی، وہ محبت کی بات تھی۔ ملا نظام الدین نے کہنا چاہیے کہ منگولیوں کے جو اس وقت کے شہزادے تھے تیمور تغلق، ان تک دین کی بات پہنچائی، دعوت کی بات پہنچائی۔ ملا نظام الدین کے والد نے سب سے پہلی بار شہزادہ تیمور تغلق خان کو اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، اور تاتاریوں کی مسلمانوں سے نفرت کا عالم یہ تھا کہ اس کے حدود سلطنت میں مسلمانوں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ ملا نظام الدین کے والد سے شہزادہ تیمور تغلق خان نے پوچھا کہ ہماری حدود سلطنت میں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے، تم نے کیسے یہاں قدم ڈالا؟ ظاہر ہے وہ قتل کر دیتا، لیکن قتل سے پہلے اس نے ضروری یہ سمجھا کہ ان کی تذلیل کی جائے، ان کا تمسخر کیا جائے، ان کا استہزاء کیا جائے۔ شہزادہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کتا جو میرے ساتھ ہے یہ زیادہ بہتر ہے یا تم اس سے زیادہ بہتر ہو؟ اگر وہ یہ کہتے یہ کتا مجھ سے زیادہ بہتر ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا تمسخر ہوتا اور وہ مذاق بناتے، اور اگر وہ یہ کہتے کہ میں اس کتے سے بہتر ہوں تو قتل کیے جاتے۔ انہوں نے حکمت سے کام لیا اور یہ کہا کہ یہ تو اس بات پر موقوف ہے کہ میری موت کس حالت میں آتی۔ شہزادہ نے پوچھا کہ اگر موت تمہاری کہا کہ موت کس حالت پر آتی ہے، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں حالت ایمان پر مرتا ہوں تو یقیناً میں اس کتے سے بہت بہتر ہوں، اور اگر میں کفر کی حالت میں مر جاؤں تو یہ کتا مجھ سے بدرجہ بہتر ہے۔ شہزادہ نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو بڑی دل سوزی کے ساتھ، بڑے سوز دل کے ساتھ انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی، ایمان کی تعریف کی، اور وہ بات اس کے دل میں راسخ ہو گئی۔ اس نے کہا دیکھیے میں اس وقت شہزادہ ہوں لیکن میری تاج پوشی ہوئی نہیں ہے، مجھے سلطنت کا والی نہیں بنایا گیا۔ جب میں آپ کو خبر ملے کہ میری تاج پوشی ہو گئی ہے تب آپ تشریف لائیں۔ ملا نظام الدین کے والد انتقال کر گئے، انہوں نے ایک رقعہ، ایک خط شہزادے کے نام لکھا اور بیٹے کو حوالے کیا اور یہ کہا کہ جب شہزادی کی تاج پوشی ہو جائے تو اس تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ یہ وہ دور تھا جب تاتاریوں کے مسلمانوں سے تعلقات اتنے خراب نہیں تھے اور اب ان کی حدود سلطنت میں مسلمانوں کو داخلے کی اجازت تھی۔ ملا نظام الدین اپنے والد کا خط اور پیغام لے کر پہنچے، دربار میں داخلے کی اجازت چاہی تو سپاہیوں نے روک دیا اور کہا کہ کسی مسلمان کو دربار شاہی میں جانے کی اجازت ہے۔ انہوں نے شہزادے کی قیام گاہ اور اس کے کہنا چاہیے کہ سونے کے کمرے کے قریب اپنا خیمہ ڈالا اور 5 وقت وہاں نماز پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے بآواز بلند اور جہری نمازوں میں تلاوت ہوتی تھی۔ شہزادہ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ بلوایا شہزادہ نے، ان کی خواہش یہی تھی کہ دربار شاہی میں داخلہ مل جائے۔ پوچھا شہزادہ نے کیا بات ہے اور یہ کیا کہتے ہو تم؟ اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ میرے والد کا پیغام ہے جو فلاں عرصے میں، جو فلاں تاریخ اور فلاں سن میں آپ سے ملے تھے، انہوں نے آپ کو یہ خط ارسال کیا۔ شہزادے نے وہ خط پڑھا تو کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ جب میری تاج پوشی ہو جائے تو مجھے یاد دلانا اور میرے پاس آنا۔ اس نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ کیا کہتے ہو تم، کیا ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے؟ اس وقت کے جو وزراء سلطنت تھے وہ اپنی بیویوں کی دعوت پر اسلام لا چکے تھے، لیکن انہوں نے شہزادے
کہ خوف سے، بادشاہ کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم تو اسلام لا چکے ہیں، لیکن آپ کے خوف سے ہم یہ بات نہیں کہتے تھے. اس سے بہتر دین تو روح زمین پر کوئی دین نہیں ہے. شہزادہ نے اعلان کرا دیا، منادی کرا دی کہ 48 گھنٹے کے اندر وہ لوگ اس سلطنت کو خالی کر دیں جو اسلام لانا نہیں چاہتے. یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے. وہ لوگ جو مسلمانوں کے انتہائی دشمن تھے اور جنہوں نے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا، وہ دعوت کے نتیجے میں، محبت کے نتیجے میں نہ صرف اسلام سے قریب ہوئے بلکہ وہ اسلام کے پاسباں، اسلام کے محافظ اور اسلام کے عالم بردار بن گئے. تو آج بھی اگر کوئی انقلاب آ سکتا ہے میری بہنوں اور عزیز سامعات اور مرد حضرات، ان سب سے میں گزارش کر رہا ہوں، آج بھی کوئی انقلاب اگر آ سکتا ہے، کوئی ریولوشن ہو سکتا ہے، کوئی اصلاحی تجدیدی کارنامہ انجام پا سکتا ہے، وہ صرف دعوت کی راہ سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.